السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب سماعت کیجیے گا۔ کچھ دعائیں معصورہ پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر عام طور سے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ انسان نظر بد سے بھی محفوظ رہتا ہے اور شریروں کی شرارت سے بھی محفوظ رہتا ہے، جنات و شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو اپنا بھی یہ معمول بنائیے کہ ہر فرض نماز کے بعد سر پر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھیے گا، اور دشمنوں کی نظر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، ان کے پروپیگنڈے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ دشمن آپ کا اگر کچھ بگاڑنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ مزید آیت الکرسی جو ہے ایک حفاظتی گھیرے کے لیے بھی اسے پڑھا جاتا ہے، گویا کہ انسان کے لیے ایک سرکشا کوچ ہے، اور اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ لہٰذا نماز کے بعد میں سر پر ہاتھ رکھ کے ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کی جتنی بھی فضیلتیں برکتیں ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ سر پر ہاتھ رکھ کے نہ بھی پڑھیں، ہم یوں ہی پڑھ لیں، تو جناب والا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ثمرات فوائد ویسے بھی حاصل ہوئیں گے۔ مگر چونکہ بزرگوں کا یہ طور و طریقہ رہا ہے اور ان کا ایک معمول رہا ہے کہ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ پوری باڈی کو جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا دماغ ہے۔ اگر ہم یہاں اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اور زیادہ فوائد و برکات حاصل ہوئیں گے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بھی کچھ پڑھا جاتا ہے، تو خاص طور سے قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اس آیت کو اگر 11 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھا جائے تو ہارٹ اٹیک وغیرہ یا دل کا جو ویک پن ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اس قرآن کی آیت کے ذریعے جو ہیں وہ صحیح ہو جایا کرتی ہیں۔ مزید یہ کہ دل کو تقویت ملتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ بھی سینے میں ہاتھ رکھ کے سے پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے فوائد و برکات حاصل ہوں گے۔ خاص کر کے وہ حضرات زیادہ دھیان دیں اس بات کا جنہیں تقریر کرنا ہوتی ہے یا نعت پڑھنا ہوتی ہے، اسپیچ دینا ہوتی ہے، یا کسی کا مطلب انہیں سامنا کرنا ہوتا ہے، تو ان کی ہارٹ بیٹ جو ہوتی ہے بہت تیز ہو جاتی ہے، وہ گھبراہٹ سے محسوس کرتے ہیں کہ کیا کہوں، اب کیا کہوں، یا مجھے کیسے مطلب پورا مضمون پیش کرنا ہے، مجھے ذہنی جو بھی مواد ہے وہ لوگوں کے سامنے کیسے رکھنا ہے، کس طریقے سے بات چیت کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو صحیح طور پر آپ ادا کر سکیں تو اس کے لیے اس عمل کو ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے اور یہ جو ہارٹ بیٹ والی چیز ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، آپ بالکل مطمئن رہتے ہیں۔ اس طریقے سے سینے پر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد سے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بے شمار فوائد و برکات آپ کو حاصل ہوئیں گے۔ خاص طور سے دل کی تمام بیماریوں سے حفاظت ہوگی، گھبراہٹ سے حفاظت ہوگی، ہارٹ اٹیک جیسی بہت بڑی بیماری ہے اس سے بھی حفاظت ہوگی، اور بھی بہت ساری بیماریاں۔ قرآن تو مکمل شفا ہے، شفا ہی شفا ہے۔ فی الحال بات یہ تھی کہ سر پر ہاتھ رکھ کر یا سینے پہ ہاتھ رکھ کر لوگ کیا پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے لوگ کان کے ارد گرد حصار کرتے ہیں، تو اس میں بھی اپنے آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا پڑھی جاتی ہے، اور نظر بد سے حفاظت کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ چاروں قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھیے گا، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بے شمار فوائد و برکات حاصل ہوئیں گے۔ اس طرح کی اور جانکاری کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔